मसीह यशुआ में आप सबों की सलामती हो। तो खुदा का कलाम बहुत ही पाक, साफ और सीधा है, और बस आपको सब्र से और इत्मीनान से, शांति से सुनना है, और दिमाग पर ज़्यादा ज़ोर डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मसीह यशुआ ने सब कुछ पूरा कर दिया है, और सिर्फ हमें जानना है, पहचानना है, चखना है बस। 6 दिन के बाद यशुआ ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया। हमरा का मतलब साथ लिया, और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया, और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई, और उसका चेहरा सूरज की मानिंद चमका, और उसकी पोशाक नूर की मानिंद सफ़ेद हो गई। और देखो, मूसा और एलिय्याह उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। पतरस ने यस्सु से कहा, ऐ खुदावंद, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। मर्जी हो तो मैं यहाँ 3 डेरे बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिय्याह के लिए। वो बोल ही रहा था कि देखो, एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर दिया, और देखो, उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। मूसा और एलिय्याह की नहीं। और बाप जिसने मुझे भेजा है, उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसकी आवाज सुनी है और ना उसकी सूरत देखी, और उसके कलाम को अपने दिलों में कायम नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा है उसका यकीन नहीं करते। तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो। किताबे मुकद्दस यानी पुराना अहदनामा, मूसा की पहली 5 किताबें, क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है। मूसा की 5 किताबों में, पहली 5 किताबें में, पुराने अहदनामे में हमेशा की जिंदगी नहीं है। अगर आप उसके फॉलोअर हैं पुराने अहदनामे के, तो उसमें हमेशा की जिंदगी नहीं है। और ये वो है जो पुराना अहदनामा है। अगर आप पुराने अहदनामे के फॉलोअर हैं, तो ये वो है जो मेरी गवाही देती है, यानी यशुआ मसीह की। फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं आदमियों से इज्जत नहीं चाहता, लेकिन मैं तुमको जानता हूं कि तुम में खुदा की मोहब्बत नहीं। जो मूसा के फॉलोअर्स हैं, जो एलिय्याह के फॉलोअर्स हैं, जो पुराने अहदनामे के फॉलोअर्स हैं। मैं अपने बाप के नाम से आया हूं, क्योंकि जिन्हें यशुआ मसीह ये बातें बोल रहे हैं वो हैं यहूदी, पुराने अहदनामे के मास्टर, पुराने अहदनामे के ज्ञानी। मैं अपने बाप के नाम से आया हूं, और तुम मुझे कबूल नहीं करते। अगर कोई और अपने ही नाम से आए तो उसे कबूल कर लो। तुम जो एक दूसरे से इज्जत चाहते हो, और वो इज्जत जो खुदाए वाहिद की तरफ से होती है नहीं चाहती, क्यों कर ईमान ला सकते हो। पुराने अहदनामे से ईमान नहीं ला सकते। अगर आप फॉलोअर हैं या सुनाने वाले हैं,
تو پرانے عہد نامے سے ایمان نہیں آئے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ میں باپ سے تمہاری شکایت کروں گا، تمہاری شکایت کرنے والا تو ہے، یعنی موسیٰ، جس پر تم نے امید لگا رکھی ہے۔ کیونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے، اس لیے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے۔ لیکن جب تم اس کے نوشتوں کا یقین نہیں کرتے تو میری باتوں کا کیوں کر یقین کرو گے؟ جب وہ دن نزدیک آئے کہ وہ اوپر اٹھایا جائے تو ایسا ہوا کہ اس نے یروشلم کے جانے کو کمر باندھی اور اپنے آگے قاصد بھیجی۔ وہ جا کر سامریوں کے ایک گاؤں میں داخل ہوئے تاکہ اس کے لیے تیاری کرے، لیکن انہوں نے اس کو ٹکنے نہ دیا کیونکہ اس کا رخ یروشلم کی طرف تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے شاگرد یعقوب اور یوحنا نے کہا، اے خداوند، کیا تو چاہتا ہے کہ ہم حکم دیں کہ آسمان سے آگ نازل ہو کر انہیں بھسم کر دے جیسا ایلیاہ نے کیا؟ مگر اس نے پھر کر انہیں جھڑکا اور کہا، تم نہیں جانتے کہ تم کیسی روح کے ہو، کیونکہ ابن آدم لوگوں کی جان برباد کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا ہے۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ ایلیاہ جو تھا وہ لوگوں کی جان برباد کرنے آیا تھا، مگر ابن آدم لوگوں کی جان بچانے آیا ہے۔ تو اس لیے آسمان سے بادل میں سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، نہ تو موسیٰ کی سنو نہ ایلیاہ کی۔ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ کلام یہ بھی کہتا ہے کہ مسیح کے کلام کے سوا کسی اور کا اور کوئی اور کلام مت سنو، کیونکہ جو ایمان جو آتا ہے، ایمان کی روح آتی ہے، وہ مسیح یشوع کے کلام سننے سے آتی ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تاکتے رہیں۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے۔ دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے سوا اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے؟ یہی ہے وہ جو پانی اور خون کے وسیلے سے آیا تھا، یعنی یسوع مسیح۔ وہ نہ فقط پانی کے وسیلے سے بلکہ پانی اور خون دونوں کے وسیلے سے آیا تھا، اور جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے، کیونکہ روح سچائی ہے، اور گواہی دینے والے تین ہیں، روح اور پانی اور خون، اور یہ تینوں ایک ہی بات پر متفق ہیں۔ جب ہم آدمیوں کی گواہی قبول کر لیتے ہیں تو خدا کی گواہی تو اس سے بڑھ کر ہے، اور خدا کی گواہی یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے حق میں گواہی دی ہے۔ جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے، خدا کا بیٹا یعنی روح القدس، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، کرپا پر کرپا، گریس پر گریس۔ اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، شریعت یعنی 10 حکم، وہ موت اور گناہ کے 10 حکم، وہ ڈر کے 10 حکم، جس سے ڈر اور غلامی کی روح پیدا ہوتی ہے۔ مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو، موسیٰ اور ایلیاہ کی نہیں۔
ہم مسیح کی معرفت خدا پر ایسا ہی بھروسہ رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ بذات خود ہم اس کے لائق ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ خیال بھی کر سکیں، بلکہ ہماری لیاقت خدا کی طرف سے ہے، جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا، لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے، کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے۔ اور جب موت کا وہ عہد جس کے حروف پتھروں پر کھودے گئے تھے، اور جو موسیٰ کے فالوور ہیں، جو موسیٰ کے بارے میں جانتے ہیں، موسیٰ کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان سب کو پتا ہے کہ وہ حروف پتھروں کی تختیوں پر کھودے گئے تھے، یعنی وہ 10 حکم ایسا جلال والا ہوا کہ بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرے پر اس جلال کے سبب سے جو اس کے چہرے پر تھا غور سے نظر نہ کر سکے، حالانکہ وہ گھٹتا جاتا تھا۔ تو روح کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا، کیونکہ جب مجرم ٹھہرانے والا عہد، وہ موسیٰ کے 10 حکم کیا ہے؟ مجرم ٹھہرانے والا عہد جلال والا تھا، تو راست بازی کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا، بلکہ اس صورت میں وہ جلال والا اس بڑے ہی جلال کے سبب سے بے جلال ٹھہرا، کیونکہ جب مٹنے والی چیز جلال والی تھی تو باقی رہنے والی چیز تو ضرور ہی جلال والی ہوگی۔ بس ہم ایسی امید کر کے بڑی دلیری سے بولتے ہیں، اور موسیٰ کی طرح نہیں ہے جس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالی تاکہ بنی اسرائیل اس مٹنے والی چیز کے انجام کو نہ دیکھ سکے، لیکن ان کے خیالات کاشف ہو گئے، کیونکہ آج تک پرانے عہد نامے کے پڑھتے وقت ان کے دلوں پر وہی پردہ پڑا رہتا ہے۔ یہ کلام ان کے لیے ہے جو موسیٰ کی کتابیں، موسیٰ کا کلام پڑھتے ہیں، موسیٰ کے عہد پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کے دل پر پردہ پڑا رہتا ہے اور وہ مسیح میں اٹھ جاتا ہے۔ مگر آج تک جب کبھی موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو ان کے دل پر پردہ پڑا رہتا ہے، لیکن جب کبھی ان کا دل خداوند کی طرف پھرے گا تو وہ پردہ اٹھ جائے گا، اور وہ خداوند روح ہے، اور جہاں کہیں خداوند کی روح ہے وہاں آزادی ہے۔ مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینے میں، تو اس خداوند کے وسیلے سے جو روح ہے، ہم اسی جلالی صورت میں درجہ با درجہ بدلتے جاتے ہیں، کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی، وہ ساری باتوں میں قصوروار ٹھہرا، کیونکہ شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا۔ پھر سن لیجئے، موسیٰ کی شریعت نے، موسیٰ کے 10 حکموں نے کسی کو کامل نہیں کیا، کیونکہ شریعت نے، موسیٰ کے 10 حکموں نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا، کسی بھی چیز کو کامل نہیں کیا، اور اس کی جگہ ایک بہتر امید رکھی گئی جس کے وسیلے سے ہم خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں، کیونکہ شریعت کے سننے والے خدا کے نزدیک راست باز نہیں ہوتے، بلکہ شریعت پر عمل کرنے والے راست باز ٹھہرائے جائیں گے۔ اس لیے کہ جب وہ قومیں جو شریعت نہیں رکھتی اپنی طبیعت سے شریعت کے کام کرتی ہیں، تو باوجود شریعت نہ رکھنے کے وہ اپنے لیے خود ہی ایک شریعت ہیں۔ شریعت کا مطلب اپنے آپ سے ہی وعدہ کر لینا، اپنے آپ میں سے ہی کوئی وعدہ پال لینا، کوئی حکم پال لینا کہ میں مسیح میں یہ نہیں کروں گا، میں مسیح میں وہ نہیں کروں گا، اور اس کے گھمنڈ میں مسیح میں زندگی گزارنا۔ چنانچہ وہ شریعت کی باتیں
अपने दिलों पर लिखी हुई दिखाती है। अपने ही दिल में कोई बात को पक्का करके उसको पालना शुरू कर देना और उसको खुदा की मर्जी बनाना और अपने आप ही से अपने दिल में अपने दिल के मुताबिक कोई वादा करके उसको खुदा की शरीयत बनाकर लोगों के सामने पेश करना, खुद से ही वादा करके, और उनका दिल भी उन बातों की गवाही देता है और उनके बाहामी ख्यालात या तो उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं या उनको माजूर रखते हैं। जिस रोज़ खुदा मेरी खुशखबरी के मुताबिक यस्सु मसीह की मार्फत आदमियों की पोशीदा बातों का इंसाफ करेगा, फिर उसने उनसे कहा कि ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात, पहली 5 किताबें उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था तक, और नबियों के सहीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी है पूरी हों। फिर उसने उनका जहन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझें और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और यरूशलेम से शुरू करके सारी कौमों में तौबा और गुनाहों की मुआफ़ी की मनादी उसके नाम से की जाएगी। अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूँगा, और जितने भी मूसा की शरीयत की बात करते हैं, वो उसकी गाइडेंस देते हैं, फॉलोअर हैं, वो सब नौकर हैं। और अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूँगा, जो पुराने अहदनामे के खादिम हैं और नए अहदनामे के वारिस। पुराने अहदनामे के जो खिदमत करते हैं वो खादिम हैं, वो नौकर हैं, लेकिन नए अहद वाले वो वारिस हैं। अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूँगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी। मूसा तो उसके सारे घर में खादिम की तरह, नौकर की तरह, सर्वेंट की तरह दयानतदार रहा, ताकि आइंदा बयान होने वाली बातों की गवाही दे। लेकिन मसीह बेटे की तरह उसके घर का मुख्तार है, मालिक है, वारिस है। शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे। उस वक्त से खुदा की बादशाहत की खुशखबरी दी जाती है। यूहन्ना वो यूहन्ना जिसने यीशु मसीह का बपतिस्मा किया, और उस यूहन्ना से यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे। उस वक्त से खुदा की बादशाहत की खुशखबरी दी जाती है। बादशाहत क्या है? बादशाहत का कलाम क्या है? फजल और सच्चाई की मनादी करना, और हर एक जोर मारकर उसमें दाखिल होता है। तुम जो शरीयत के मुताहत होना चाहते हो, शरीयत सुनने वाले भी सुन लें और शरीयत को फॉलो करने वाले भी सुन लें, और शरीयत सुनाने वाले तो बहुत ही गौर से सुने, क्योंकि वो तो शरीयत की बातों को जानते होंगे, तो उनको तो ज्यादा समझ में आएंगी ये चीजें। क्या शरीयत की बात को नहीं सुनते? ये लिखा है कि इब्राहिम के 2 बेटे थे, एक लौंडी से दूसरा आजाद से, मगर लौंडी का लड़का जिस्मानी तौर पर और आजाद का लड़का वादे के सबब से पैदा हुआ। इन बातों में तमसील पाई जाती है, इसलिए कि ये औरतें गोया 2 अहद हैं, एक कोहे सिना पर का जिससे गुलाम ही पैदा होते हैं, और कोहे सिना पर दी गई थी शरीयत, और जो हाजरा है वो शरीयत है। अगर हाजरा के बेटे हो, शरीयत के बेटे हो, तो फिर तो आप साफ साफ वारिस ठहर ही नहीं सकते, क्योंकि गुलाम से तो गुलाम ही पैदा होंगे। एक कोहे सिना पर का जिससे गुलाम ही पैदा होते हैं, तो गोली से तो गुलाम ही पैदा होंगे, यानी गोली मतलब शरीयत,
اور وہ حاضرہ ہے، وہ شریعت ہے، موسیٰ کے 10 حکم، اور حاضرہ عرب کا کوہ سینا ہے، اور کوہ سینا پر شریعت دی گئی تھی موسیٰ کو، اور موجودہ یروشلم اس کا جواب ہے، کیونکہ وہ اپنے لڑکوں سمیت غلامی میں ہے، مگر عالم بالا کی یروشلم، عالم بالا کی یروشلم آزاد ہے، اور وہی ہماری ماں ہے، یعنی سارا، یعنی انوگرہ، سارا انوگرہ کی تصویر ہے، اور انوگرہ سے ہی ہم وارث ٹھہرے، کیونکہ مسیح یشوع کی معرفت، سچائی اور انوگرہ پہنچی، اور اس سے ہم ابراہیم کے کیے گئے وعدے کے مطابق وارث ٹھہرے، کیونکہ لکھا ہے کہ اے بانجھ تو جس کے اولاد نہیں ہوتی خوشی منا، جو درد ذہ سے ناواقف ہے آواز بلند کر کے چلا، کیونکہ بے کس چھوڑی ہوئی کی اولاد شوہر والی کی اولاد سے زیادہ ہوگی۔ پس اے بھائیو، ہم اسحاق کی طرح وعدے کے فرزند ہیں، ہم انوگرہ اور سچائی کی سنتان ہیں، اور جیسے اس وقت جسمانی پیدائش والا روحانی پیدائش والے کو ستاتا تھا، ویسے ہی اب بھی ہوتا ہے۔ جسمانی پیدائش یعنی جو شریعت کے فالور ہیں، جو شریعت کو مانتے ہیں، شریعت کو سنتے ہیں، شریعت کو سناتے ہیں، وہ اسماعیل کی تصویر ہے، اور وہ حاضرہ سے پیدا ہوئے، اور جیسے اس وقت جسمانی پیدائش والا روحانی پیدائش والے کو ستاتا تھا، ویسے ہی اب بھی ہوتا ہے۔ مگر کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ لونڈی کا بیٹا آزاد کے بیٹے کے ساتھ ہرگز وارث نہ ہوگا۔ پس اے بھائیو، ہم لونڈی کے فرزند نہیں، ہم شریعت کے فرزند نہیں، ہم حاضرہ کے فرزند نہیں۔ پس اے بھائیو، ہم لونڈی کے فرزند نہیں بلکہ آزاد کے ہیں، سارا کے ہیں، انوگرہ سے ہیں۔ اس لیے ہمیں پیارے بیٹے کی سننی ہے، ایلیا اور موسیٰ کی نہیں۔ اگر موسیٰ کی شریعت سنائی جا رہی ہے جو گولی کی یعنی حاضرہ کی تصویر ہے، اس میں سے تو غلام ہی پیدا ہوں گے، وارث نہیں، مالک نہیں۔ مالک، وارث، فرزند انوگرہ سے، سارا سے، وعدہ کی ہوئی سنتان انوگرہ سے پیدا ہوتی ہے، اور انوگرہ سے ہی پیدا ہوگی۔ اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے، اس لیے کہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ سب تم کو بتا دی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وارث جب تک بچہ ہے، اگرچہ وہ سب کا مالک ہے، مگر اس میں اور غلام میں فرق نہیں، بلکہ جو میعاد باپ نے مقرر کی اس وقت تک سرپرستوں اور مختاروں کے اختیار میں رہتا ہے۔ اسی طرح ہم بھی جب بچے تھے تو دنیاوی ابتدائی باتوں کے پابند ہو کر غلامی کی حالت میں رہیں، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے متاحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لپالک ہونے کا درجہ ملے۔ اور چونکہ تم بیٹے ہو، کیونکہ ہم بیٹے ہیں، اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کی روح ہمارے دلوں میں بھیجی، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتی ہے۔ پس اب تو غلام نہیں، اب ہم غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، اب تو غلام نہیں بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے سبب سے وارث بھی ہوا۔ لیکن اس وقت خدا سے ناواقف ہو کر تم ان معبودوں کی غلامی میں تھے جو اپنی ذات سے خدا نہیں، مگر اب جو تم نے خدا کو پہچانا بلکہ خدا نے تم کو پہچانا، تو ان ضعیف اور نکمی ابتدائی باتوں کی طرف کس طرح پھر رجوع ہوتے ہو جن کی دوبارہ غلامی کرنی چاہتے ہو۔
तुम दिनों और महीनों और मुकर्ररा वक्तों और बरसों को मानते हो। मुझे तुम्हारी बाबत डर है, कहीं ऐसा ना हो कि जो मेहनत मैंने तुम पर की है बेफायदा जाए। जब तुम मसीह के साथ दुनियावी इब्तिदाई बातों की तरफ से मर गए सलीब पर, तो फिर उनकी मानिंद जो दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं आदमियों के हुक्मों और तालीमों के मुआफिक ऐसे कायदों के क्यों पाबंद होते हो कि इसे ना छूना, उसे ना चखना, उसे हाथ ना लगाना, क्योंकि ये सारी चीजें काम में लाते लाते फना हो जाएंगी। इन बातों में अपनी इजाद की हुई इबादत और खाकसारी और जिस्मानी रियाजत के एतबार से हिकमत की सूरत तो है, मगर जिस्मानी ख्वाहिशों के रोकने में इनसे कुछ फायदा नहीं होता। इनको छोड़कर बाज शख्स बेहुदा बकवास की तरफ मुतवज्जी हो गए और शरीयत के मूसा के 10 हुक्मों के मुआलिम बनना चाहते हैं, हालांकि जो बातें कहते हैं और जिनका यकीनी तौर से दावा करते हैं उनको समझते भी नहीं। मैं तुमसे सिर्फ यह दरियाफ्त करना चाहता हूं कि तुमने शरीयत के अमाल से रूह को पाया या ईमान के पैगाम से? क्या तुम ऐसे नादान हो कि रूह के तौर पर शुरू करके अब जिस्म के तौर पर काम पूरा करना चाहते हो? क्या तुमने इतनी तकलीफें बेफायदा उठाई? मगर शायद बेफायदा नहीं। बस जो तुम्हें रूह बख्शता और तुम में मौजे जाहिर करता है, क्या वो शरीयत के अमाल से ऐसा करता है, मूसा के 10 हुक्मों के अमाल से ऐसा करता है, या ईमान के पैगाम से, या विश्वास के पैगाम से, विश्वास के कलाम से? चुनांचे अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया, धार्मिकता गिना गया। बस जान लो कि जो ईमान वाले हैं वो ही इब्राहिम के फर्जंद हैं। और किताब मुकद्दस पवित्र शास्त्र मूसा की पहली 5 किताबों ने पेशतर से ये जानकर कि खुदा गैर कौमों को ईमान से रास्तबाज ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को ये खुशखबरी सुना दी कि तेरे बाद सारी कौमें बरकत पाएंगी। बस जो ईमान वाले हैं वो ईमानदार इब्राहिम के साथ बरकत पाते हैं, क्योंकि जितने शरीयत के मूसा के 10 हुक्मों के अमल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मतहत हैं। चुनांचे लिखा है कि जो कोई उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी हैं, जो व्यवस्था में लिखी हैं, वो लानती है। और ये बात जाहिर है कि शरीयत के वसीले से कोई शख्स खुदा के नजदीक रास्तबाज नहीं ठहरता, क्योंकि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। और शरीयत को विश्वास से कुछ वास्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं। और शरीयत को मूसा के 10 हुक्मों को विश्वास के पैगाम से, विश्वास के कलाम से कुछ भी वास्ता नहीं, कुछ रिश्ता नहीं, कुछ लेना देना नहीं। ऐ भाइयों, मैं इंसान के तौर पर कहता हूं कि अगरचे आदमी ही का अहद, आदमी का अहद यानी मूसा का अहद, आदमी का अहद यानी मूसा के 10 हुक्म, मूसा की शरीयत जब उसकी तस्दीक हो गई, जब वो पक्के हो गए, पत्थरों पर लिखे गए, ऐलान हो चुका, तो कोई उसको बातिल नहीं करता, कोई उसको हटाता नहीं, और ना उस पर कुछ बढ़ाता है, ना उसको हटाता है, ना उसको बातिल करता है, ना उसको बढ़ाता है। आदमी के अहद को, इंसान के लॉ को, जिस तरह हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी किसी इंसान ने लिखा है, इसी तरह मूसा ने वो 10 हुक्म लिखे गए, मूसा का कॉन्स्टिट्यूशन, मूसा का लॉ, मूसा का कानून, जिस तरह हमारा इंडिया का कानून है। तो जब उसमें कोई हटाता नहीं, बढ़ाता नहीं, बातिल नहीं करता, बस इब्राहिम और उसकी नस्ल से वादे किए गए। वो ये नहीं कहता कि नस्लों से, नस्लें यानी बहुत सी नस्लें, एक से अधिक, एक से ज्यादा गिनती, जैसा बहुतों के वास्ते कहा जाता है, बल्कि जैसा एक के वास्ते कि तेरी नस्ल यानी एक नस्ल, और वो मसीह है। मेरा यह मतलब है कि जिस अहद की खुदा ने पहले से तस्दीक की थी, उसको शरीयत 430 बरस के बाद आकर बातिल नहीं कर सकती कि वो वादा ला हासिल हो।
کیونکہ اگر میراث شریعت کے سبب سے ملی ہے تو وعدے کے سبب سے نہ ہوئی، مگر ابراہیم کو خدا نے وعدے ہی کے راہ سے بخشی۔ پس شریعت کیا رہی؟ موسیٰ کے 10 حکم کیا رہے؟ وہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی کہ اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا، اور وہ فرشتوں کے وسیلے سے ایک درمیانی کی معرفت مقرر کی گئی۔ اب درمیانی ایک کا نہیں ہوتا مگر خدا ایک ہے۔ پس کیا شریعت موسیٰ کے 10 حکم خدا کے وعدوں کے خلاف ہے؟ جو وعدے ابراہیم سے کیے گئے اس کے خلاف ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اگر کوئی ایسی شریعت دی جاتی جو زندگی بخش سکتی تو البتہ راست بازی دھارمکتا شریعت کے سبب سے ہوتی، مگر کتاب مقدس نے، پوتر شاستر نے، موسیٰ کی پہلی 5 کتابوں نے سب کو گناہ کے متحد کر دیا، تاکہ وہ وعدہ جو یسوع مسیح پر ایمان لانے پر موقوف ہے ایمانداروں کے حق میں پورا کیا جائے۔ ایمان کے آنے سے پیشتر شریعت کی متاحت میں ہماری نگاہ بانی ہوتی تھی، اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا ہم اسی کے پابند رہے۔ پس شریعت موسیٰ کے 10 حکم مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب راست باز ٹھہرے، مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے متحد نہیں رہے، ٹیچر کے متحد نہیں رہے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلے سے جو مسیح یشوع میں ہے خدا کے فرزند ہو، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا۔ نہ کوئی یہودی رہا، نہ کوئی یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ کوئی عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو، اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث ہو۔ کیونکہ اگر مسیح میں تمہارے استاد 10,000 بھی ہوتے تاہم تمہارے باپ بہت سے نہیں، اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے۔ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ پس خبردار رہو کہ تم کس طرح سنتے ہو۔ پھر اس نے ان سے کہا، خبردار رہو کہ کیا سنتے ہو، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، جسے باپ یشوع مسیح کے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے، اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کرے جس کا وعدہ ہوا ہے، کیونکہ ہر ایک ایمان لانے والے کی راست بازی کے لیے مسیح شریعت کا انجام ہے۔ چنانچہ موسیٰ نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص اس راست بازی پر عمل کرتا ہے جو شریعت سے ہے وہ اسی کی وجہ سے زندہ رہے گا، مگر جو راست بازی ایمان سے ہے وہ یوں کہتی ہے کہ تو اپنے دل میں یہ نہ کہہ کہ آسمان پر کون چڑھے گا، یعنی مسیح کے اتار لانے کو، یا گہراؤں میں کون اترے گا، یعنی مسیح کو مردوں میں سے جلا کر اوپر لانے کو، بلکہ کیا کہتی ہے؟ ایمان کی شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ کہ کلام تیرے نزدیک ہے۔ کلام کلام کلام، ایمان کی شریعت کہتی ہے کلام تیرے نزدیک ہے، بلکہ تیرے منہ اور تیرے دل میں ہے۔ ایمان کی شریعت یہ ہے، ایمان کا عہد، یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا۔ پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دائنی طرف بیٹھا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ زمین پر کی چیزوں کے، کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں چھپی ہوئی ہے۔ جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے، اور اس نے تمہیں بھی
جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامقتونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا اور ہمارے سب قصور معاف کیے، اور حکموں کی وہ دستاویز موسیٰ کے 10 حکم مسیح یشوع نے مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے ہٹا دیا۔ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برمالا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں۔ تو بیٹے کی سنو، ایلیا اور موسیٰ کی نہیں۔ مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی۔